میں ان کے پاس گیا ایک دن، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے، تقریباً بدھ کا دن تھا جب میں گیا، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ منگل والے دن ماڈل ٹاؤن سی کے اندر جو مرکز ہے مدینہ مسجد، اس میں مشورہ ہوتا ہے، اس میں تبلیغی جماعت کی کارگزاری سنائی جاتی ہے کہ بہاولپور کے اندر کس طرح جماعت کام کر رہی ہے اور کیا واقعات پیش آئے۔ یہ منگل والے دن ہوتا ہے وہاں پہ۔ وہ فرما رہے تھے کہ اس منگل کو میں مشورے میں موجود تھا جب ایک بندہ کھڑا ہو کر ایک واقعہ سنانے لگا، رو رہا تھا، کہنے لگا تبلیغی بھائیوں کا پیچھے سے ایک سلسلہ ہے کہ ایک گھر میں تعلیم کرو، ایک مسجد میں کرو۔ مسجد میں جو فضائل اعمال کی تعلیم ہے، حدیث، مقصد ان کا حدیث ہوتا ہے، لیکن حدیثی اور کتابیں بیچارے کہاں سے پڑھیں؟ فضائل اعمال میں آسانی سے کے ساتھ حدیثیں لکھ دی گئی ہیں تو فضائل اعمال میں پڑھ لیتے ہیں، وغیرہ نہ کوئی فضائل اعمال پڑھنے کو یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں سمجھتے۔ فضائل اعمال میں وہ جو فائدہ ہوتا ہے اس میں حدیث کی اچھی طرح سے تشریح کر دیتے ہیں حضرت، اس وجہ سے انہوں نے فضائل اعمال کو اٹھایا ہوا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مسجد میں تو ہم کرتے تھے، لیکن گھر میں بھی جیسے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی گھر میں تعلیم شروع کرو، ہم نے بھی شروع کر دی۔ اور کہنے لگے میں عشاء کے بعد اپنے بچوں کو بٹھا کے، بیوی کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، سب کو اکٹھا کر کے میں تعلیم کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنا دیتا ہوں فضائل اعمال سے پڑھ کر، صحابہ کے واقعات سنا دیتا ہوں فضائل اعمال سے پڑھ کر۔ تو میں نے طائف کا واقعہ سنایا، قصہ طائف وہ آتا ہے نا فضائل اعمال میں، تو میں نے وہ سنایا۔ جب میں نے وہ سنایا تو میرا چھوٹا بیٹا 5-6 سال کا وہ اٹھا اور مجھے کہنے لگا کہ ابو آؤ، کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، ہم رسول اللہ کا بدلہ لیتے ہیں، ہم بھی کافروں کو ماریں گے، انہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ اس طرح کیا۔ تو کہا تعلیم کا یہ اثر۔ تو بتائیں چھوٹے بچے کے اندر عشق رسول اتنا بیٹھ گیا ہے تو بڑے ہو کر وہ عاشق رسول کتنا اونچا بنے گا۔ تو کہا میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے سینے سے لگا لیا، میں نے کہا بیٹا یہ بہت پرانی بات ہے، اب نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور نہ وہ طائف والے وہ کافر موجود ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے۔ تو وہ سو گئے، کہتے ہم عشاء تھی، سو گئے۔ ہم سب صبح اٹھے تو جس کمرے کے اندر وہ بچہ سو رہا تھا اس کمرے کے اندر عجیب طرح سے خوشبو تھی۔ میں تو حسن ظن کرتا ہوں کہ یہ واقعہ سچائی ہے، عجیب طرح سے خوشبو۔ کہنے لگے ہم سارے پریشان کہ یار کوئی خوشبو بہت تیز لے آیا ہوگا شاید، جس طرح خان صاحب لگاتے ہیں جبل عمر، کوئی شاید تیز لے آیا ہوگا تو اس وجہ سے خوشبو۔ لیکن سارے بڑے جاگے ہوئے ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں خوشبو کون لایا بھائی اتنی میٹھی اور زبردست قسم کی خوشبو۔ وہ جب بچہ اٹھا تو بچہ اٹھتے ہی کہنے لگا کہ رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یہاں اور انہوں نے میری پیشانی کو بوسہ دیا ہے۔ ایک جذبہ ہوتا ہے نا، ایک جذبہ، زیارت رسول بھی جذبہ کراتا ہے۔